بخاری صاحب، تحریک انصاف نے تو اپنا ترہ امتیاز یہ بنایا ہوا تھا کہ وہ موروثیت کے خلاف ہیں، تو پھر اب بیٹوں کو سیاسی تحریک میں شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے حوالے سے یو ٹرن کی بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ان کا ترہ امتیاز وہ اپنا مانتے ہیں، تو اس لیے وہ بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہتے ہیں ہر چیز کے اوپر، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یس، انہوں نے پوری کیمپین چلائی تھی اپنی الیکشن کیمپین میں بھی کہ یہ کیا موروثیت ہے کہ بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے، اور اب چاچا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے اور بھتیجی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے۔ ایک کافی لمبا چوڑی یعنی کیمپین کے طور پہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑی ایسی تیسی کی گئی تھی پی ایم الیان اور نواز شریف فیملی کی، اور ایون ادروائز وہ کہتے تھے کہ جناب کوئی سیاست میں موروثیت کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی وائلیشن اس وقت ہوئی جب پنجاب کی حکومت جو ہے بزدار کے نام پر گوگی اور بزدار کے نام پہ بشرا بیگم چلا رہی تھی۔ یہ ایلیگیشن نہیں ہے، اس کے اوپر عدالتوں میں مقدمات ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات وہ کہ جب وہ جیل سے رہا ہوئی تھیں تو پھر جا کے جس طرح انہوں نے کے پی کے کی حکومت سنبھالنے کی کوشش کی، وہ تو گنڈا پور ذرا تھوڑے سے ٹیڑھے آدمی ہیں، اس کی وجہ سے وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کوشش کی۔ فیصلے وہ کرتی رہی وہاں بیٹھ کے، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کو چیئر کرتی رہی وہ۔ تو ایک یہ دوسری وائلیشن تھی۔ اب تیسری وائلیشن یہ ہے کہ اب اپنے بیٹوں کو وہ فیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے کنٹروورسی موجود ہے پارٹی کے اندر بھی، پارٹی کے مخالف پارٹیوں میں بھی۔ پارٹی کے اندر مخالفت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کا فیتھ پارٹی کی لیڈرشپ پر سے اٹھ گیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کمپین نہیں چلا سکے، وہ تحریک نہیں چلا سکے جس کا کوئی اثر ہو، جس کا کوئی نتیجہ نکلے، لہٰذا انہوں نے اب اپنے بیٹوں کو لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسرے مخالفین کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ نے صاف کہہ دیا نا کہ وہ آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ ان کے پاس جواز تو ہے قانونی کہ غیر ملکی شہری جو ہے وہ آ کے سٹنگ حکومت کے خلاف تحریک نہیں چلا سکتا، ان کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے، تو ویلڈ جواب ہے۔ لیکن عرفان صدیقی جو ہیں انہوں نے غالباً صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ آ جائیں، آپ چلا لیں آ کے تحریک پرامن طریقے سے اگر آپ چلانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ کوئی ان کو راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ تو یہ سینسیبل بات ہے، آنے دیں۔ جہاں پارٹی نے سب کچھ دیکھ لیا، جہاں بیگم صاحبہ نے کر کے دیکھ لی، جہاں بہنیں کر رہی ہیں سیاست، تو بیٹے بھی کر کے دیکھ لیں گے سیاست۔ ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ سیاست کا نام مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے جو جمائمہ کی جو ٹویٹس ہیں، جو جمائمہ کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر بہت حیرت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ آپ کے ملک میں اگر کسی کو کسی کرمنل افینس میں سزا ہو جائے تو کیا وہ بیٹھ کے جیل سے ایک سیاسی تحریک چلا سکتا ہے؟ سوال تو پوچھا جانا چاہیے نا۔ اور اگر وہاں نہیں ہو سکتا تو یہ یہاں کیسے کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب بات آرگومنٹ پر آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہے ایک کرمنل کیس میں، لہٰذا ان کو اجازت ہی نہیں، رانا ثناء اللہ نے کہا نہ تھا کہ ان کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے جیل سے تحریک چلانے کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے مہذب معاشرے میں جیل کو آپ اپنی مرضی سے جیل مینول بنا لیں، اپنی مرضی سے جیل مینول چلا لیں؟ جمائمہ نے اور ان کے بیٹوں نے یہ کہا کہ ان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہفتے کے 2 دن میں کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کب سے ہو رہی ہیں یہ؟ ان کو کون سی سہولت ہے جو جیل میں نہیں ان کو حاصل ہے؟ وہ تو لوگوں کے اے سی اترواتے تھے اور پتہ نہیں کہتے تھے کہ کمبل نہیں دیں گے ان کو، اور نہیں دیے تھے انہوں نے کمبل، تو ان کے پاس تو ساری فیسلٹیز ہیں۔ تو اتنا بڑا ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا جو ہے، اس کی میرا خیال ہے بولنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے۔ جی بخاری صاحب، جس طرح سے یہ قاسم نے جو ٹویٹ کیا سوشل میڈیا پہ، قاسم خان نے، آپ کو نہیں لگ رہا اس کی لینگویج بہت ہی زیادہ پولیٹیکل ہے، اور اس سے یہ کیا ہم یہ اخذ کریں کہ اب تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پر شمولیت لینے جا رہے ہیں بیٹے؟ ابھی تو وہ فیڈ پر چلے گئے، انہیں نہ پاکستان کی پولیٹکس کی سمجھ ہے، نہ انہوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے ابھی تک۔ ابھی تو جو ان کو دے دیا ہوگا وہ انہوں نے ٹویٹ بنا کے چلا دی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے ابھی تو وہ مزہ چکھیں گے جب آئیں گے کہ سیاست کتنی رف اور ٹف گیم ہے۔ ابھی انہوں نے یا باپ کا عروج دیکھا ہے اور یا لندن میں اپنی مرضی سے زندگی جی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے آ کے یہاں پر کس طریقے سے اس تحریک کو لیڈ کرتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ میں اس لیے اختلاف ہے اس کے اوپر کہ وہ مائنس ہو جائیں گے نا۔ اگر پوری تحریک کو ان کے بیٹوں نے یا ان کی بہنوں نے چلانا ہے
تو وہ ایک جو درینہ لڑائی ہے پارٹی کے اندر وہ اور زیادہ سپلٹ کا باعث بنے گی، یہ میرا ماننا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو اس کے بارے میں 2-3 مرتبہ پھر سوچ لینا چاہیے، کیونکہ اگر پارٹی کی قیادت مایوس ہوئی، جس طرح لوگ نکل گئے نا، اب دیکھیں نا شیر افضل مروت کے ساتھ کیا ہوا۔ شیر افضل مروت نے بہت کڑے وقت میں پارٹی کی تحریک کو کامیابی سے چلایا تھا، جی حکومت وقت پریشان تھی، اس کے ساتھ کیا کیا پارٹی کے لوگوں نے۔ پھر یہی حال جو ہے وکلا میں ہوا، وکلا کے جتنے دھڑے بن گئے ہیں اتنے ہی دھڑے سیاسی پارٹی کے بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو جو پارٹی اندر سے اتنے سپلٹ کا شکار ہے وہ واقعتاً کوئی افیکٹو تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے غالباً کہ خان صاحب نے سوچا کہ یہ پارٹی کے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اب یہ سمپتھی گریڈ کے اوپر بچوں کو لانچ کیا جائے۔ بخار صاحب پھر تحریک کا مستقبل کیا ہے؟ کیا اگر وہ تحریک چلاتے ہیں تو پھر حکومت انہیں پرامن طریقے سے تحریک چلانے دے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ عرفان صدیقی نے کہا ہے اس سے تو لگتا ہے یہ کہ، اور اس نے نہیں بلکہ طلال چودھری نے بھی کہا تھا کل کہ آئیں جی آپ آگے دیکھیں، مزہ چکھیں یہاں کی سیاست کا، تو کوئی ریڈیکل فرق پڑے گا کمپین میں، کیونکہ جس قسم کی تحریکیں پہلے چل چکی ہیں اتنی شدت کے ساتھ اب کوئی نہ تحریک چلا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چلانے دے گا۔ جی دونوں ہی صورتیں ہیں، اس لیے کہ ایگزاسٹ ہو گیا نا پی ٹی آئی کا ورکر، کر کے جلوس چلا کے جلوس اور بھگت رہے ہیں آپ سزائیں، اور لاوارث چھوڑا ہوا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اتنی شد و مد کے ساتھ تو اب ورکر باہر نہیں نکلے گا۔ جی بخار صاحب کل طلال چودھری بھی کہہ رہے تھے کہ این آر او مانگ رہے ہیں خان صاحب، تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں بالکل آزاد ہوں۔ دیکھیے 2 طرح کے نعرے آتے ہیں باہر، جی ایک یہ ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو، مجھے ساری عمر جیل میں رکھے رہوں گا، اور دوسرا ان کی فیملی کے ذریعے سے باہر آتا ہے کہ ان کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کی تو بجلی بند ہے، ان کے تو دروازے بند ہیں، وہ تو آئسولیشن میں ہیں، ان کو تو کھانے کو نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ 2 طرح کے جو فیڈ بیک آتے ہیں اس کے اوپر آپ اپنا اینی وے دیکھیے 2 باتیں ہیں جو خان صاحب کے بارے میں کہنی چاہیے ضرور۔ ایک تو یہ کہ وہ جو ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ ضدی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات کے پکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ نڈر ہیں، کوئی 2 رائے نہیں ہے اس کے بارے میں، یہ ان کے دوست دشمن سب مانتے ہیں۔ تو خان صاحب کی کون سی بات کا اعتبار کریں، جو فیملی آ کے باہر کہہ رہی ہے، جو پولیٹیکل لیڈر آ کے باہر کہہ رہے ہیں وہ ہے، لیکن بار بار یہ اصرار کرنا کہ ہم طاقتور طبقے سے بات کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی این آر او کوئی پھل تو ہے نہیں جو کسی درخت سے توڑنا ہے، وہ اسی خواہش کا نام ہے نا کہ ان سے بات کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، باہر آنا چاہتے ہیں نا۔ جی بخار صاحب وزیر مملکت قانون عقیل خان نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر بانی کے بیٹے پاکستان آ کر انہیں انتشار ہی پھیلانا ہے تو ہم انہیں تحریک پھر نہیں چلانے دیں گے۔ تو بخار صاحب ان کے آنے سے پہلے یہ کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آ کے انتشار پھیلائیں گے؟ کیونکہ روایت ہے نا پی ٹی آئی کی، آپ مجھے بتا دیں نا پی ٹی آئی نے کون سی پرامن تحریک چلائی ہے، جلدی سے بتا دیں مجھے، چاہے وہ ان کی الیکشن کمپین کے دوران تھی، چاہے وہ ان کے اقتدار کے دوران تھی، چاہے ان کے اقتدار سے علیحدہ ہونے کے حوالے سے ہی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی میں، یہ ہاؤس چل رہا ہے، کوئی خلاف نہیں ہے احتجاج کے، جی لیکن احتجاج کے جو بھونڈے طریقے اور جو بے ہنگم طریقے دیکھے گئے ہیں، یہی کچھ نیشنل اسمبلی میں ہو رہا ہے، یہی کچھ سینٹ میں ہوتا ہے۔ وہ تو بانی کی اس بات کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس سسٹم کو نہیں چلنے دینا ہے، اسی لیے تو آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے صدر دفاتر کے سامنے مظاہرے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی کسی طرح سے مدد نہ ہو جائے۔ تو اگر آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کی کاز کو نقصان پہنچانا ہے، پھر ایسی تحریک کو سٹنگ جی گورنمنٹ بخار کیسے صاحب آپ چلنے بالکل دے گی؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ہم بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔